मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, हमारी खुशकिस्मती होती है कि कोई ना कोई नया मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाता है और ये उनकी मोहब्बत है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। वरना इंसान जब बूढ़ हो जाता है तो अक्सर लोग वो किनारा कशी करते हैं। मेरी तो 60 साल तकरीबन उम्र हो चुकी है और 30-40 साल मेरा इस फील्ड में तजर्बा भी समझ लें। तो बाद लोग ऐसे हैं जो मेरे बच्चों की तरह हैं और मुझसे वो वालियाना मोहब्बत करते हैं। और उनमें अगर मैं मियाँ अब्दुल वहीद का नाम ना लूँ तो ये बड़ी बदयांती होगी। ये मेरे यंग मैन मेरे बच्चों की तरह हैं। मेरे गुलफराज के हम उम्र हैं। तहसील बालाकोट से इनका ताल्लुक़ है और सोनू न्यूज़ के साथ ये कई अरसे से वाबस्ता है। बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। मकामी और लोकल सतह पे बड़ी इनकी गहरी नज़र होती है। ये अपने इलाके के मसाइल इसी तरह उजागर करते रहते हैं। सीधे साधे धीमे अच्छे अंदाज में मुस्कुराहट के साथ ये सबको मिलते हैं। लेकिन इन लोगों से मुझे मोहब्बत मिली कि मैं बहुत ज़्यादा इनका मशकूर हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि पस मंज़र में ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये मेरे फॉलोअर्स में शुमार होते हैं। जो मेरे 10-15 लाख जो मुझे फॉलो करते हैं उनमें इनका शुमार 20 सारे फहरिस्त है। तो हम देखते रहते हैं जो लोग हमारे ख़िलाफ़ कमेंट्स करते हैं उनके जवाब भी ये देते हैं। इनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, आप हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आज ख्वाहिश थी, गुज़िश्ता रोज़ हम मानसेरा में आए और मैंने कहा बाबा साफ़त, मैंने बाबा साफ़त कहता हूँ मीर अफजल गुलजार साहब को। और मैं इनको शुरू दिन से जितना इनकी साफ़त का अरसा हो गया इतनी मेरी उम्र भी नहीं है। तो मैं इनको मानसेरा के ये वाहिद साफ़ी हैं। मैं ये आज पहली दफ़ा ये इंकशाफ कर रहा हूँ। इनकी तो मेरी अभी गपशप भी हो रही थी चाय की टेबल पर और ये मैंने इनके साथ इंकशाफ भी किया कि मैं आपको फॉलो करता हूँ। न सिर्फ फॉलो करता हूँ, मैं आपकी एक्टिविटी देखता हूँ और उनको देखने के बाद उन चीज़ों पर स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ, उनसे मैं सबक सीखता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा इनकी जो चीज़ पसंद आती है इनका लहजा जो होता है। और जो जब ये फील्ड में जाते हैं इनकी रिपोर्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर होता हूँ। ये जब भी यहाँ पर कोई गरीब की आवाज़ बनते हैं जाकर या किसी सियासी का इंटरव्यू लेते हैं उसका पस मंज़र ही कुछ और होता है। बहुत सारे यहाँ पर साफ़ी हैं मानसेरा के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी हैं। लेकिन मैं अपने ज़िले के अंदर अगर बाबा साफ़त मीर अफजल गुलजार साहब को मैं हमेशा इनके साथ जब भी मुलाकात होती है, मैं मानसेरा जब भी आता हूँ हमेशा मैं इनके दफ्तर में कोशिश करता हूँ हाज़िरी दूँ। अगर दफ्तर बंद हो तो मैं इनको कॉल ज़रूर करता हूँ। और ये मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। मैं इनकी बच्चों की तरह हूँ और इनसे मैं मानसेरा की कोई चीज़ हो पूछता हूँ और इनसे सीखने की भी कोशिश करता हूँ। तो बहुत अरसा हो गया DMM न्यूज़ को भी। मैं DMM न्यूज़ का न सिर्फ फॉलोअर हूँ बल्कि मैं उसका शागिर्द हूँ, क्योंकि मैं DMM न्यूज़ से बहुत कुछ सीखता हूँ। मीर अफजल गुलजार साहब ये बड़े हैं, हमारे बाबा साफ़त हैं। तो मीर अफजल गुलजार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। काफ़ी यहाँ पर गपशप हुई, तो कोई सवाल हो तो वो भी करें। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज से मेरी हौसला अफजाई की और यही वो चीज़ है जो मुझे नौजवान रखती है और मेरे हौसले बढ़ाती है। आपका बहुत शुक्रिया। सवाल तो क्या करना, आप माशाल्लाह यंग जन रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हर चीज़ पे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अल्लाह का हुक्म होता है कि बाद लोगों की आवाज़ में दर्द होता है, प्यार होता है और अगले के जहन में वो असर कर जाती है। ये मेरे अल्लाह का एहसान है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि देखें आप बहुत खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, वक्त है, जान है, सब कुछ है। नमाज बाकायदगी से पढ़ें और अपने आप को हर वक्त साफ पाक रखें। अपने माँ बाप बड़ों की इज़्ज़त एहतराम करें। ज़िंदगी को गनीमत समझें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इससे कुछ न कुछ ऐसा काम करें जो आप आने वाले वक्त में आपको शर्मिंदगी न हो और बड़े खुशी से उस काम में आपको आखिरत में उसका हिस्सा हो और दुनिया के लिए वो नफ़े का हो। तो साफ़त करें या कोई काम भी करें, उसके अंदर नीयत आपकी किसी की मदद होनी चाहिए, इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। और ये जज्बा अगर लेकर आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा, नफ़ा भी देगा और आपके ख़ानदान के लिए बड़ा एक नेकनामी का बास बनेगा। सवाल सिर्फ मेरा आपसे ये है, आपको जो मेरी सीधी सादी बातें हैं, रिपोर्टिंग है, मेरी एजुकेशन तो इतनी है नहीं है। लोग कहते रहते हैं ठीक है, अल्लाह का फजल है मुझ पर। मैं किसी के साथ किसी का इंटरव्यू करने बैठता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि इसका ओहदा बहुत बड़ा है या किसी बड़े ओहदे पे फायद है। मुझे इससे क्या करना, मेरा ओहदा हुआ है जिसने मुझे पैदा किया। हमारी तमाम ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करता है। अल्लाह ताला अगर हमें सखरू करना चाहे तो किसी के जहन में बात डाल देता है तो हमारे काम अच्छे हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि आपको मेरी वो कौन सा एक इंटरव्यू था, कौन सा एक रिपोर्टिंग थी जो बहुत अच्छी लगी और आप सोचने पर मजबूर हुए।
بہت شکریہ میر افضل گلزار صاحب، بابائے صافت۔ آج سب سے پہلے تو جو آپ نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا، اس پیغام کو میں بھی آگے بڑھاؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ نے نماز کے حوالے سے الحمدللہ میں باقاعدگی سے نماز کا بھی پابند ہوں، اور آپ کی ایک چیز مجھے تہجد کا میسج پہنچتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد شخص ہیں جو مجھے رات کے وقت تہجد کا میسج کرتے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے چہرے پر تر و تازہ ہے، کافی عمر بھی ہو چکی ہے۔ اس عمر میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آج آیا، یہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کی خدمت ہے، صافت ایک خدمت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں تو صافت بہت سارے اور بھی نام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ واقعی صافت میں خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، بلکہ تہجد گزار ہیں، اور ہمیں بھی میسج کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہمیں کسی سے جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال، میں سب سے زیادہ جس چیز سے آپ سے رپورٹنگ سے متاثر ہوتا ہوں، تو آپ اندر کی بات نکالتے ہیں۔ دیکھیں ایک وہ اپنا ہمارے جیو پر ایک پروگرام ہوتا ہے سہیل بڑائی صاحب کا، وہ اندر کی باتیں اور میٹھی اور دھیمے لہجے سے نکالتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بہت سارے انٹرویو، ایک انٹرویو نہیں، آپ نے کہا ایک انٹرویو کی مثال میں نہیں دیکھ سکتا، بہت سارے ایسے انٹرویو میں آپ کی دیکھتا ہوں، دھیمی مزاج سے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، مسائل اجاگر کرتے ہیں، اور آپ کا لب و لہجہ جو ہوتا ہے وہ آپ اندر کی اور میٹھی باتیں نکالتے ہیں۔ بندہ کرتا ہے اس کو سکپ نہ کریں اور اس کو دیکھتے ہی رہیں۔ تو یہ چیز آپ کی سے میں کافی متاثر ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جہاں تک وہ تہجد کا میسج ہے، وہ مجھے علماء کرام نے روک دیا ہے، میں اکثر نہیں بھیجتا ابھی، ایک دن اور ایک دن وقفے کے بعد، کیونکہ اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا نمازی ہے اور یہ نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بعض بڑے عہدے پہ فائز جو لوگ ہوتے ہیں، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر ٹائپ کے، یا بیوروکریٹس کا کمشنر وغیرہ ٹائپس کے لوگ جب مجھے کسی پروگرامز میں ملتے ہیں، تو ان کے جب نمبر مجھے مل جاتے ہیں، میں ان کو ایک واٹس ایپ پہ یہ میسج بھیجتا ہوں، تو جب دوبارہ میری ملاقات ہوتی ہے، وہ مجھے بڑی خوشی سے گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میر افضل صاحب، جب رات کو آپ ہمیں میسج 2-2:30 بجے بھیجتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو سننے اور پڑھنے میں ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے، چونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور ایک خوفزدہ پیغام ہوتا ہے، ساتھ میں قبر ہوتی ہے، آخرت کا ایک میسج ہوتا ہے، تو پھر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج اگر ہم زمین پر ہیں آسمان، کل ہم زمین کے نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس خوف سے ہم نے نماز شروع کر دی۔ تو اس میں یہ میسج ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر میں خود نماز پڑھتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو اس کی دعوت دوں، اگر وہ کسی کمی کوتاہی کا شکار ہے۔ انسان کمزور ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک امزاد پیدا ہوتا ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ قیامت تک، قبر تک ساتھ جاتا ہے، قیامت تک زندہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ تو اچھے لوگوں کے امزاد جو ہوتے ہیں ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری طرح گنہگار ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اس سے انسان معاشرے میں پھر گر جاتا ہے اور آگے بہت گناہوں میں دلدل میں چلا جاتا ہے۔ بالا کوٹ کا جرنلسٹ، بالا کوٹ کے صحافی بہت اچھے ہیں۔ ہم نے صرف ایک چیز اپنے ذہن سے نکالنی ہے، ہرس، حسد، بغض ہوتا ہے وہ یہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جس کا رزق جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، جس کی جتنی عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہتا ہے۔ ہمیں جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے منفرد پیدا کیا ہے، جو نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میاں وحید کو، وہ مجھے نہیں نوازا، جو میرے پاس ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شر سے دوسروں کو بچائے اور دوسروں کے شر سے دوسروں کو بچائے۔ اسی کے ساتھ آخری کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا میسج دے دیا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو رزق آپ کا لکھا ہوا ہوگا وہ آپ کو ملنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے شعبے میں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک ذات بیٹھی ہے، وہ ذات بہتر فیصلہ کر رہی ہے، تو اسی لیے بہت اچھا آج کا انہوں نے ایک تو نماز کے حوالے سے میر افضل گلزار صاحب نے میسج دیا، دوسرا انہوں نے یہ آخری پیغام دیا، یہ بہت اچھا پیغام ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اور یہ ایک نوجوان نسل جو نئے آنے والے صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، ان کو سینئرز کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اگر ہماری مانسیرہ کے اندر، صحافت کے اندر یہ جس طرح کی یہ باتیں میٹھی اور دھیمے لہجے سے یہ سیاسیوں سے باتیں اگلاتے ہیں، ہم تو یہ بڑے جو جرنلسٹ دوسرے تیسرے جاتے ہیں وہ بات نہیں نکال سکتے سیاسیوں سے، تو یہ گپ شپ میں دھیمے لہجے میں ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں، بندہ وہ ویڈیو دیکھتا رہتا ہے اور سکپ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ مسائل بھی اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ ارباب اختیارات کے ایوان
گھروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہل کر رہ جاتے ہیں. ہمارے تو ہم تو سیدھی بات لکھتے ہیں لیکن ان پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن یہ جس لہجے سے جس انداز سے رپورٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ ایک اپنا ہی انداز ہے ان کا. بہت شکریہ بھیا صاحب, بہت شکریہ جی. بالکل یہی بات. چلے ہمارا تو تھوڑا سا تجربہ تھا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اور ہم اپنے تجربے سے اپنے نوجوان صحافیوں کو یہی کہیں گے کہ وہ اپنے بزرگ صحافیوں کا خیال رکھیں اور ان سے سیکھیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح اپنے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو منتقل کر دینا چاہتے ہیں. اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور بھی ہے بیٹا, بہت جلد ہم نے دیکھیں اس دنیا سے چلے جانا ہے, رہنا کسی دن نہیں ہے. کوئی 60-70 سال کا ہوا تو 80 کا وہ نہیں رہے گا, 90 میں تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ایک دن ہم نے جانا ہے, اس چیز کو ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا. موت حقیقت ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.